استغفار کیجئے، لیکن صرف استغفر اللہ نہ کہیں، بلکہ استغفر اللہ کے ساتھ ساتھ خلق خدا سے اپنے برتاؤ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دعائیں یاد ہو سکتی ہیں وہ دعائیں بھی دہراتے رہیں۔ بہت ساری دعائیں ہیں، لیکن آج کی اس چھوٹی سی ملاقات میں ہم صرف ایک دعا کو دہرا لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رحمان الرحیم ہم پر کس قدر مہربان ہے، ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے، لیکن گاہے بگاہے اس کا اندازہ لگانے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ اس سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے اللہ کی رحمت کا اندازہ لگا لیا، لیکن کم از کم اتنا ضرور ہوگا کہ ہمارے اندر ایک ایسا اعتماد پیدا ہو جائے گا کہ جس کی بنا پر ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں گے، اس کی رحمتیں سمیٹ سکیں گے، اس کی محبتوں کے حقدار ہو جائیں گے۔ ہزاروں لاکھوں پہلو ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور مہربانیوں کے، لیکن آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ حدیث بیان کی اور اللہ تعالیٰ کی یہ بات ہم تک پہنچائی تو واقعی زندگی میں ایک خاص قسم کی خوشی اور ایک خاص قسم کا اطمینان اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ایک اعتماد انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ آقا رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حشر کا میدان برپا ہوگا اور اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو اپنے قریب کرے گا، پھر اسے اپنی چادر کی اوٹ میں لے جا کر اس سے پوچھے گا کہ ہاں میرے بندے، تو بتا کیا تو نے یہ والا گناہ کیا تھا؟ اور وہ ظاہر ہے کہ انکار تو کر نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کے علم میں تو سب کچھ ہے۔ وہ کہے گا کہ ہاں اے اللہ، مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ پھر پوچھیں گے کہ ہاں بھائی یہ بتاؤ تم نے یہ والا گناہ بھی کیا تھا؟ بندہ اقرار کرنے لگے گا ہاں یہ بھی غلطی مجھ سے ہوئی تھی، کیا یہ بھی گناہ کیا تھا؟ اور بندہ مسلسل اقرار کرتا چلا جائے گا، کیونکہ اللہ کے سامنے انکار تو کر نہیں سکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ اس بندے کو یہ گمان ہونے لگے گا کہ بس اب تو مارے گئے، کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے واضح ہے اور میں نے اپنے گناہوں کا اقرار بھی کر لیا ہے۔ جیسے دنیا کی عدالتوں میں اگر کوئی مجرم اپنے جرم کا اقرار کر لے تو پھر تو بس سزا باقی رہ جاتی ہے، تو وہ بندہ بھی بس ایسا ہی سوچنے لگے گا کہ اب تو بس مارے گئے، میں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ اسے کہے گا کہ اے میرے بندے، دنیا میں جو تو نے یہ والے گناہ کیے تھے میں نے ان پر پردہ ڈالے رکھا اور دنیا میں تجھے رسوا نہیں کیا، تو آج بھی میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا اور میں تمہیں اس توبہ کی بنا پر، اس مغفرت کی بنا پر بخش دیتا ہوں اور پھر اسے اہل جنت پہ شامل کر دیا جائے گا۔ کیسی عظیم بات ہے کہ انسان دنیا میں گناہ بھی کرتا ہے، لیکن اس کا رب جو مہربان رب ہے وہ تو ہر لمحے اسے بخشش دینا چاہتا ہے، اس کی مغفرت کرنا چاہتا ہے، اس کے گناہوں پر پردہ ڈالنا چاہتا ہے۔ اور شیطان جو ہے کبھی انسان کو مایوس کرتا ہے، کبھی مختلف قسم کے گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ آقا رحمت علیہ السلام کے ایک دوسرے فرمان کو بھی اس میں شامل کرتے ہوئے ہم اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ کیا ہم واقعی اس کے حقدار بن رہے ہیں؟ آقا رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص دوسروں کے عیب چھپا کے رکھتا ہے اور لوگوں کے سامنے اسے بے عزت نہیں کرتا تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپا دے گا۔ ایک اور روایت میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ایک اور انداز میں دہرایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات سے بہت بڑا ہوں کہ دنیا میں کسی فرد کو اس کے گناہوں سے چھپا کر عزت دیتا رہوں اور قیامت کے روز اسے رسوا کر دوں، میں اس مقام سے بہت بڑا ہوں۔ گویا کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم جسے اللہ اور اپنا رب مانتے ہیں وہ بہت ہی مہربان ہے، ہر لمحے ہمیں بچانا چاہتا ہے، جنت کا حقدار بنانا چاہتا ہے، دوزخ کی آگ سے بچانا چاہتا ہے،
لیکن ہم کیسے کم نصیب اور بد نصیب لوگ ہیں کہ خود کو بھی جہنم میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کے بارے میں بھی ایسا ہی سوچ رہے ہوتے ہیں۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے سوائے اس کے کہ جسے اللہ نے محفوظ کر لیا۔ کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی خطا، کوئی نہ کوئی بھول ہم سے ہوتی رہتی ہے، لیکن اچھا انسان وہ ہے کہ جو بھول جائے تو پھر جب بھی یاد آئے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی اس پر وہ شرمندہ ہو، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، توبہ کرے اور آئندہ وہ والا گناہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ایک اور بات بھی فرمائی، جس بات کو سنا جائے، پڑھا جائے، واقعی انسان کا دل اپنے اللہ کے ساتھ اور زیادہ پیار کرنے والا بن جاتا ہے اور اس کا جی چاہتا ہے کہ اس رب کی نافرمانی نہ ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے گناہ کیا اور پھر اس نے استغفار کیا۔ یہاں استغفار سے مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اس نے استغفر اللہ کے ایک لفظ اپنی زبان سے ادا کر لیا، بلکہ تمام احادیث یہ مطلب بتاتی ہیں کہ جس سے غلطی ہوئی، خطا اور گناہ سرزد ہوا، سب سے پہلا مرحلہ ہے اس کا احساس کرنا کہ یہ غلطی مجھ سے ہو گئی، احساس کی بنا پر شرمندہ ہونا، اور شرمندگی کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا کہ اللہ میں تو ایک کمزور بندہ ہوں لیکن تو بڑا رب ہے، تو معاف کرنے والا ہے۔ تو جیسی وہ شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں باقاعدہ اس بات پر فخر کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو ایک بندہ جو زمین پہ گناہ کر رہا تھا اور اسے جب احساس ہوا تو اس نے کہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، گویا کہ اسے خبر ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اسے معاف کر سکتا ہے۔ جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا۔ پھر اس سے غلطی ہو جاتی ہے، پھر احساس کرتا ہے، پھر پریشان ہوتا ہے اور ندامت کے عالم میں پھر وہ توبہ کرتا ہے کہ اللہ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے یہ فرماتا ہے کہ دیکھو اس بندے نے گناہ کیا اور پھر اس نے مجھ سے مغفرت طلب کی، گویا کہ اسے خبر ہے کہ اس کا ایک رب ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ شخص جب تک غلطیاں کرتا رہے گا اور سچے دل سے اللہ سے توبہ کرتا رہے گا تو اللہ اسے معاف کرتا رہے گا حتیٰ کہ اس کی زندگی ختم نہ ہو جائے۔ تو اس اعتبار سے یہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے یہ محض خوف اور ڈر کا تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ محبت اور پیار کا تعلق ہونا چاہیے۔ وہ ہمیشہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، مہربانی کرنا پسند کرتا ہے۔ بس ایک چھوٹا سا سبق یاد کر لیا جائے کہ جس قدر مہربان ہمارا رب ہم پر ہے، ہم بھی اللہ کی مخلوق کے ساتھ اتنے ہی مہربان ہو جائیں، کیونکہ اس رب نے یہ فرمایا ہے کہ جو میری مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا میں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں گا۔ جو ان پر رحم کرے گا اللہ اس پر رحم کرے گا، جو ان کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں ان کو عطا کرتا ہے جو واقعی اس سے رحمتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور بہت ہی آسان کام ہے اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ مہربانی سے پیش آیا جائے، ان کے دکھ درد میں شریک ہوا جائے، اور جو شخص جتنا زیادہ قریب ہے اس کے ساتھ اتنا ہی زیادہ مہربان ہو جایا جائے۔ تو بس اتنی سی بات ہے، باقی نمازیں، روزے، دیگر عبادات وہ سب کے سب اس کو بہتر، مزید بہتر بنانے کا ایک وسیلہ ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ انسان کی عبادت کے وہ تمام طریقے جن کا ذکر اکثر و بیشتر ہوتا رہتا ہے، ان کا تعلق در حقیقت انسانوں کے اعمال، ان کے کردار اور ان کے احساسات کے ساتھ ہے۔ اگر خلق خدا کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا احساس وہ زندہ ہے تو پھر نماز کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، روزے کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ذکر کا تعلق قائم کیا جاتا ہے وہ اور زیادہ مضبوط اور مستحکم ہو جاتا ہے۔ استغفار کیجئے، لیکن صرف استغفر اللہ نہ کہیں، بلکہ استغفر اللہ کے ساتھ ساتھ خلق خدا سے اپنے برتاؤ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دعائیں یاد ہو سکتی ہیں
وہ دعائیں بھی دہراتے رہیں۔ بہت ساری دعائیں ہیں، لیکن آج کی اس چھوٹی سی ملاقات میں ہم صرف ایک دعا کو دہرا لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ 2 کلمات ایسے ہیں جو زبان پر بہت آسانی سے جاری ہو جاتے ہیں، یعنی جن کو ادا کرنا بہت ہی آسان ہے، اور اللہ کی میزان میں ان کا وزن بہت زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں وہ بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہیں۔ یعنی 2 کلمات ایسے ہیں جن کو دہرانا آسان ہے، اللہ کی میزان میں وہ بہت بھاری ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو وہ بہت ہی پیارے ہیں، اور وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔